السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے دل کی باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بننے والے تھے تو انہوں نے ایک بڑی زبردست کیمپین چلائی تھی کرپشن کے خلاف، اور یہ ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا میں کسی کرپٹ کو چھوڑوں گا نہیں، اور کرپشن میں جو یہ کہا جاتا تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ نکل جاتے ہیں ہاتھ سے، چھوٹے لوگ پکڑے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں بڑے بڑے لوگوں کو پکڑوں گا۔ بہت اچھا کیا، قوم کو یہ بات پسند آئی، وہ منتخب ہو گئے، اب وہ وزیر اعظم ہیں۔ ظاہر ہے ان کو وزیر اعظم ہونے کا تجربہ نہیں تھا، اس سے پہلے کچھ لوگ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ایسے رہ چکے تھے جنہوں نے کئی باریں نپٹائی تھیں، اور ایک وزیر اعلیٰ تو اتنی دیر پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے کہ رنجیت سنگھ بھی اتنی دیر نہیں رہا تھا، یعنی 30 سال سے بھی زیادہ۔ چنانچہ جہاں جہاں کرپشن بڑھی وہاں کرپٹ لوگوں کے بنیادیں کافی مضبوط ہو گئی ہوئی تھی۔ لیکن عمران خان نے جو کرپشن کا اتنا چرچا کیا اور یہ بتایا کہ کرپشن کر کے لوگ ارب پتی ہو چکے ہیں اور دنیا بھر میں ان کے وسائل ہیں اور دنیا بھر میں پیسہ ہے، تو آپ جانتے ہیں اس کا ایک اثر کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ لوگ سوچتے کہ کرپشن بری چیز ہے اور نہیں کرنی چاہیے، کئی لوگوں کے خیال میں آیا کہ تھوڑی سی ہم بھی کیوں نہ کر لیں۔ جب کرپشن میں فائدہ ہوتا ہے تو تھوڑی سی کرپشن ہم بھی کیوں نہ کر لیں۔ چنانچہ جو لوگ با اختیار تھے، جن کے ہاتھ میں تھوڑا بہت اختیار بھی تھا، انہوں نے بھی بہت سے لوگوں نے ان میں سے کرپشن کرنی شروع کر دی۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ کرپشن ایک درمیانے طبقے میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹاپ پہ وہ سیاسی وجوہ ہیں یا کیا وجوہ ہیں، ان کی کرپشن کے پیچھے تو موجودہ حکومت پڑی ہوئی ہے، نیب بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن درمیانے درجے میں بہت کرپشن ہے۔ صاف پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ پیسے سے کام کروائیں گے ہم سے یا روب سے کام کروائیں گے؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کام کرانا ہے تو میاں پیسے نکالو، ہے سرکاری کام، ہے ان کے فرائض میں شامل، لیکن وہ اس میں اپنے فرائض جو کہ ان کے قومی فرائض ہیں، جس کی عوام سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، اس کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ چونکہ وہ فائل آپ کا ہے، اس فائل کو آگے چلانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں۔ تو میں اس کے لیے صرف آپ کو اور آپ کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جو کچھ ضمیر رکھتے ہیں اور سرکاری ملازمت میں ہیں اور اختیار رکھتے ہیں، ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو تنخواہ لیتے ہیں وہ آپ قوم کے خزانے سے لیتے ہیں، آپ جو پینشن پاتے ہیں وہ قوم کے خزانے سے جاتی ہے، آپ کی تمام زندگی کی ضروریات جس حد تک قوم پوری کر سکتی ہے وہ آلریڈی پوری کر رہی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دل میں لالچ اور حرص کی وجہ سے لوگوں کے کام روکنے شروع کر دیں اور ایک رویہ ہی بنا لیں کہ جی کچھ ملے گا تو کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، تو میں تو شاید آپ کے لیے کچھ نہ کر سکوں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کو ضرور جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح کچھ افسران ہیں جو اداروں میں آتے ہی دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ یہاں سے مجھے فائدہ کیا ملے گا،
آپ کو یہ معلوم ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تھانے بک جاتے ہیں، اور اب نہ صرف تھانے بکتے ہیں بلکہ اور بھی بہت سے اہم پوزیشنز بکنے لگ گئی ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے، وہ قیمت جو ہے، وہ یا سیاستدان وصول کر رہا ہوتا ہے یا بڑا افسر وصول کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے شاید اگر نہیں سنا تو میں بتاتا ہوں، تھانے بکنے کا یہ ہے کہ اکثر تھانوں کا دام لگا ہوا ہے۔ اگر آپ وہاں جا کے تھانے دار بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک پوری چین کو یہ وعدہ دیں گے کہ جناب پہلا تھانے دار آپ کو مہینے میں 2 کروڑ دیتا تھا، میں انشاءاللہ آپ کو 2.25 کروڑ لا کے دوں گا، 2.5 کروڑ لا کے دوں گا۔ تو اس کی اہلیت کا یہ معیار ہوتا ہے، اور جب وہاں چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے پہلے تو وہ 2.5 کروڑ ان کے لیے حاصل کرتا ہے، اور جب ان کے لیے حاصل کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ سوچتا ہوگا کہ کروڑ 2 کروڑ میں خود بھی حاصل کر لوں۔ اور اس کوشش میں جو عوام ہیں، جن کے کام ہیں، جو بیچارے اس امید میں ہیں کہ یہ ہماری سرکار ہے اور ہمارے جائز کام کرے گی، وہ پستے رہتے ہیں۔ میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن آپ اور ہم مل کے اگر اس کوشش میں لگ جائیں کہ ہم نے معاشرے میں سے کرپشن کو ہٹانا ہے، تو میرا خیال ہے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ایسا نکل آئے گا کہ آپ لوگوں کی لالچ کو کسی حد تک روک سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔